السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان گلزئی، میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق بھائی، آغاز کرتے ہیں۔ جارحانہ موڈ نظر آیا عمران خان کے ٹویٹ کے بعد، آج پی ٹی آئی والوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ اس جارحانہ موڈ کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو مذاکرات کے لیے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو کم از کم وہ ماحول ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ دیکھیں رضوان بھائی، میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ کل رات کو جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، یہیں پہ اسد چودھری صاحب بیٹھے تھے، اور رات کو ہم نے اس میں بات کی۔ میں نے کل جب عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا تو ٹویٹ آنے کے بعد میں کوشش کر رہا تھا کہ میری کچھ لوگوں سے بات ہو جو وہاں پر موجود تھے، جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ خان صاحب بہت ہی زیادہ سخت انہوں نے گفتگو کیا، اور وہ پھر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی آئی ہے۔ مجھے رات میں یہ پتہ چلا، جو پھر میں نے اسد چودھری صاحب کے پروگرام میں ان کے یوٹیوب چینل پہ بڑی تفصیل سے بتایا، ہوا یہ کہ خان صاحب نے کل اپنی پارٹی کو یہ کہا کہ جب سے یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے مذاکرات والا، ذرا ایویلویٹ تو کرو کہ کس نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے، حکومت نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت نے یہ پایا ہے کہ 26 نومبر پہ بات ہونا بند ہو گئی ہے، انٹرنیشنل پریشر کم ہونا شروع ہو گیا، اور جو چیز انہوں نے گین کیا تو ہم نے اچیو کی، لوز کیا۔ تو 26 نومبر پہ بات نہیں ہو رہی، قتل و غارت گری پہ بات نہیں ہو رہی، گولی کیوں چلائی اس پہ بات نہیں ہو رہی، انٹرنیشنل پریشر کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ بات سب سے پہلے حسن نقوی صاحب نے کہی تھی کہ یہ جو مذاکرات والا ڈرامہ ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، اور جب سے مذاکرات کا ڈرامہ شروع ہوا ہے تو پاکستان نے پوری دنیا کو کہنا شروع کیا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، جن کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ساتھ کہا کہ حکومت نے تو گین ہی گین کیا ہے۔ ہم نے کیا گین کیا، ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ ہمارے جو ایشوز تھے وہ تو دب گئے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ جو میری سول نافرمانی کی کال ہے اس پہ اوورسیز پاکستانی اس طرح سے بات ہی نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو کوئی جا کے بتاتا ہے نا، مطلب بات تو کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، لیکن جس شدت سے عمران خان کو اس شدت سے بات ہی نہیں ہو رہی۔ عمران خان نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ ان کو بتایا گیا، اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ پوری قوم ان مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئی ہے، سب ان مذاکرات کو دیکھ رہے ہیں، سب ان مذاکرات پہ بات کر رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ عمران خان جو ہے وہ بھرم ہوئے، اور انہوں نے کل، میں نے یہ بھی کل رات کو ہی بتا دیا تھا کہ جمعرات سے نئے محاذ کھولے گی تحریک انصاف، یہ نہیں اندازہ تھا کہ آج سے کھل جائیں گے۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بہت جارحانہ تھی اور بڑے زبردست انہوں نے، اور وہ جو شیخ رشید صاحب کہتے تھے نا SSS، شارٹ سویٹ سمارٹ، بالکل اسی طرح کی پریس کانفرنس تھی، اور اس میں بہت ایشوز کے اوپر بات ہوئی۔ اچھا، یہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کے لیے گھبرانے کا وقت اس لیے آ گیا ہے کہ یہ سلسلہ اب نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ اب ہفتے میں 2-3 آپ کو تگڑی پریس کانفرنسز نظر آئیں گی، اور اس میں عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہا ہے کہ عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، کسانوں کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں، IT کے جو معاملات ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، جو حکومت کے جھوٹے دعوے ہیں ان کو ایکسپوز کریں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کے اوپر بات کریں، وائٹ پیپر جاری کریں، ڈاکومنٹیشن کریں، چیزوں کی ڈاکومنٹس جاری کریں، وائٹ پیپر انگلش میں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ہر محاذ پہ گھیر لو۔ اچھا، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس لیے بھی اگریسو زیادہ ہوئے ہیں کہ یہ جو ایک کہانی شروع ہوئی ہے نا بنانی کہ جی وہ کوئی پس پردہ کو معاملات ہو رہے ہیں ڈیل، عمران خان اب کوئی کسی طرح کا پس پردہ کوئی معاملہ، عمران خان بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اب بات تمہارے سے اس وقت ہوگی جب تم عدالتوں کو آزاد کرو گے، 26ویں آئینی ترمیم واپس ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نہیں 26ویں آئینی ترمیم وغیرہ بھی نہیں ہوں گے۔ ابھی جو سارا فوکس ہے نا عمران خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا، عمران خان صاحب کا فوکس ہے کہ ان کے جتنے ورکرز ہیں وہ باہر ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جس دن اعجاز چودھری صاحب آ جائیں گے، عمر سرفراز چیمہ صاحب آ جائیں گے، محمود رشید صاحب آ جائیں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد آ جائیں گی، ذرا امیجن کریں نا کہ جب اعجاز چودھری صاحب جائیں گے کسی ڈسٹرکٹ میں وزٹ کرنے، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب جائیں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد جائیں گی، تو حالات کیا ہوں گے؟ سر، جس لمحے وہ باہر آئیں گے نا اس لمحے ایک بڑی تحریک کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا۔ تو کیوں باہر آنے دیں گے؟ یہ تو بس یہی، اب یہ ان کے لیے آگے گڑا پیچھے کھائیے، کدھر جائیں؟ ان کو نہیں چھوڑتے تو بھی ان کو خان نہیں چھوڑتا، ان کو چھوڑتے ہیں تو بھی یہ پھنس جائیں گے۔ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی چیزیں، کیونکہ دیکھیں رضوان بھائی، چیزیں نا خراب کرتے 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 ہی اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ یہ خود بھی بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب 16 گواہ لے کر آئے تھے، 12 یا 16 گواہ لے کر آ رہے تھے القادر کیس میں، وہ بھی تو پھر عمران خان ہے نا، وہ بھی تو پھر عمران خان ہے۔ بیٹھے بیٹھے اس نے کہا یار لعنت بھیجو، کوئی گواہ پیش نہیں کرنا، چھوڑو، وہ کہو شاباش نے کو سزا دو مجھے، ٹھیک ہے۔ ایسے بندے کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟
ابھی بھی وہ 190 ملین پاؤنڈ ہونے کا فیصلہ سنا ہے. وہی حال کا جس دن سے اس نے کہا فیصلہ سناؤ اس دن سے کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں پورے نظام کی. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں بھائی. بری کرتے ہیں تو بھی مرتے ہیں, نہیں کرتے تو بھی مرتے ہیں. اب انہوں نے 18 کو کہا 23 کو فیصلہ سنایا جائے گا, 23 کو کہا کہ 6 جنوری کو, 6 کو کہا کہ 13 کو. جج بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. جج کو بھی اینڈ ٹائم پہ بتایا جاتا ہے اور اس سے پہلے صحافیوں کو بتا دیا جاتا ہے. تو عمران خان کا یہ جو کانفیڈنس ہے سر وہ آسمان کے ساتھ ہے. اور اس کے کانفیڈنس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس نے خود سارے کے سارے جبر, ظلم, بربریت, فسطائیت اس نے, اس کی فیملی نے یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے. دیکھیں نا نواز شریف کے بارے میں, نواز شریف کے جو روحانی بھائی ہیں, نواز شریف کیونکہ کہا کرتے تھے کہ میرے ابو ضیاء الحق ہیں اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر روتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ آپ کے مشن کو میں آگے بڑھاؤں گا. اور جب ضیاء الحق صاحب والا واقعہ ہوا تو کتنے دن تو میاں صاحب نے کھانا نہیں کھایا تھا. تو ان کے ضیاء الحق صاحب کے جو بیٹے میاں صاحب کے میں نے تو روحانی بھائی کہا تو شاید اسلم صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے مجھے رپلائی کیا تھا کہ جتنی آج کل سردی ہے تو آپ رضائی بھائی بھی کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہ 1999 میں جب مارشل لا لگا مشرف کا تو ہم گئے میاں صاحب کے پاس کہ یار چیزیں کچھ کرتے ہیں یہ وہ. میاں صاحب نہیں مانے پہلے جب گئے, لیکن اس کے بعد پھر میاں صاحب کی بات ہو گئی. میاں صاحب کی بات ہو گئی تو پھر میاں صاحب نے ڈیل کیا اور 1 مہینے کے اندر اندر باہر سے جہاز آ گیا تھا میاں صاحب کو لینے. لیکن عمران خان کو 2 سال ہونے والے ہیں, اس کی بس نہیں ہو رہی, اس کی بات نہیں ہو رہی. اصل میں ان سب کی بات ہو گئی ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ امیر عباس صاحب کو ٹویٹ سب کو پڑھنا چاہیے. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس کا ڈاکومنٹ تیار کروا کے نا اس میں اور چیزیں ایڈ کرے اور 25 کروڑ اس کی کاپی بنوا کے ہر گھر میں پہنچائے کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں آپ نے کون سا جبر, بربریت اور فسطائیت ہے جو نہیں کی. نتیجہ صفر ہے. میں نا رضوان بھائی آپ کو بتاؤں, میں ایک بڑی آپ کو امپورٹنٹ بات ابھی بتاتا ہوں. پہلے میں ایک اور چیز کہہ لوں. آپ نا پاکستان بننے سے لے کے آج تک یعنی قائد اعظم کے حوالے سے جو چیزیں آتی ہیں, محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے جو چیزیں آتی ہیں, یا اور جن پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ جو کچھ ہوا, جس پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ جو کچھ ہوا, جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا, آپ نے ایک لسٹ بنائے اگر کہ پہلا پولیٹیکل لیڈر یہ تھا, دوسرا یہ تھا, تیسرا یہ تھا, چوتھا یہ تھا, اس کے اوپر یہ مقدمے بنے, اس کے اوپر یہ بنے. آپ ایک لسٹ بنا لیں. یہ پارٹیز تھیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھیں, ان کے ساتھ یہ ہوا. جب آپ ایک لسٹ بنا لیں گے نا کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ملا کے جو زیادتیاں ہوئی ہیں نا, اس سے زیادہ زیادتیاں پچھلے 2.5 سال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہیں. پاکستان کی تاریخ کے جتنے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ظلم, جبر, زیادتیاں اور بربادیاں ہوئی ہیں نا اور ناانصافیاں ہوئی ہیں, وہ سب لکھ لیں, اس سے زیادہ ایک اکیلے عمران خان کے ساتھ ہوئی ہیں. پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ عمران خان آج بھی کھڑا ہوا ہے. مطلب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, ہماری سرائکی کی ایک مثال ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ 302 جو ہے نا, آپ کسی درخت کے اوپر لکھ کے اور لگا دینا تو درخت سوکھ جاتا ہے, خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اتنا بوجھ ہوتا ہے. عمران خان کے اوپر 302 کتنے کیسز سارے, ہر طرح کے کرپشن کے کیسز, مطلب ساری باتیں چھوڑیں یار. جو غلیظ قسم کا کیس عدت والا بنایا گیا, جس طرح کے ان کے اور ان کی مسز کے فیملی کے ایشوز ڈسکس کیے گئے. پھر ابھی القادر والا جو چیزیں, دیکھیں میں نا بڑا اس پہ سوچتا تھا. پچھلے دنوں میں نا ہم یہاں بیٹھے تھے, یہی میرے گھر, یار اس دن دوستوں نے اسد چودھری, وسیم ملک اور انہوں نے کچھ واقعات سنائے نا, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے. وسیم ملک کے بھی ایک انکل تھے شوکت خانم سے, ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا ہے ادھر پشاور, اور اسد چودھری صاحب کے کچھ دوست ہوتے تھے اور کچھ وہ بھی کچھ پیشنٹس کے ساتھ جاتے رہے وہاں پہ. زبیر صاحب کے والد کا بھی ٹریٹمنٹ ہوا ہے ابھی, ان سے بھی آپ سنیں گے تو. بالکل, اچھا ان سے بھی میں سنوں گا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا, لیکن اس میں نے ہوا یہ کہ میں نے شوکت خانم کا ذکر کیوں کیا تھا. ہوا یہ کہ نا میں کسی سے ملا آج سے 4-5 دن پہلے, انہوں نے مجھے کہا کہ یہی بات ہم کر رہے تھے نا, میں کہہ رہا تھا سر یہ کیسے بندہ مطلب نہیں ٹوٹا نا عمران خان, کیا نہیں اس کے ساتھ ہوا. میرے سے اگر آپ پوچھا نا, میں کہتا تھا کہ عمران خان نا ادھر والے کیس پہ ٹوٹ جائے گا, میں کہتا تھا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, کیوں فیملی, یار فیملی ایشو تو چلے ہے. ہم نے اوپن کورٹ میں دیکھا کہ ان کی مسز کے حوالے سے جو ایشوز ڈسکس کیے گئے اوپن کورٹ میں نے بتایا اس دن دوستوں کو, میں کورٹ روم میں موجود تھا, تو جو ایک گھٹیا وکیل تھا اس کے ساتھ اس کی نا فیمیل ایسوسیٹس تھیں 2-3. تو جب انہوں نے فیمیل کے بہت پرسنل جو ایشوز ہوتے ہیں بشرا بی بی کو لے کے, عمران خان کو لے کے, ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا نا, تو وہ جو 2-3 ایسوسیٹ تھی ان کی فیمیل لائرز, وہ شرم سے پیچھے جا کے بیٹھ گئیں, مطلب اندازہ لگائیں. حالانکہ وکیل ہو, صحافی ہو, ہمارا کام تو رپورٹ کرنا ہے, ہم چیزوں کو اور طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن ان سے بھی وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا گیا. اتنی گھٹیا وہاں پہ باتیں ہوئیں.
لیکن عمران خان نہیں ٹوٹا. انہوں نے مجھے نا, پہلے شخصیت کا بتاتا ہوں انہوں نے مجھے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ یار کبھی نا کسی غریب کا نا علاج کروا کے دیکھیں, علاج کروا کے دیکھیں غریب کا, ٹھیک ہے, کہ اس کا نا کوئی اس کے اوپر مشکل ہو, آپ نا بس ظاہر ہے یہ بتانے والی چیزیں نہیں ہوتی, آپ بتائے بغیر اس کا علاج کروا دیں, اور اس کے بعد آپ نے خود کو فیل کرنا ہے کہ آپ کو کتنا سکون مل رہا ہے نا, مطلب ساری چیزیں. اور پھر دوسری طرف آپ اپنے آپ کو کسی کی جگہ رکھیں, اللہ تعالیٰ کسی پہ یہ وقت نہ لائے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے, کوئی بیماری آئے آپ کے گھر میں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی بندہ آپ کا وہ علاج کروا دے, تو آپ اس کو کتنی دعائیں دیں گے. کہتے ہیں عمران خان نے جو ہیلتھ کارڈ دیا, جو شوکت خانم ہے, یہ بات انہوں نے کی نا, میں نے اگلے دن آ کے ڈسکس کی, جو مجھے انہوں نے شوکت خانم کے واقعات سنائے, اور پھر ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو تکلیف میں فیملیز ہیں نا وہ ہیں جن کے اپنوں کا علاج شوکت خانہ میں ہوا ہے. وہ عمران خان جب سے گرفتار ہوا ہے وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر کا کوئی فرد گھر میں نہیں ہے, ان کے گھر کا کوئی فرد جو ہے نا وہ گرفتار ہو چکا ہے, یعنی اتنی وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں عمران خان کی وجہ سے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ لیٹ ہو گیا شوکت خانم کراچی والا, اب آپ دیکھیں کہ شوکت خانم کراچی لیٹ ہو گیا اسی وجہ سے کہ عمران خان اندر ہے. اب عمران خان نے جو یہ سسٹم بنا دیا ہے, پھر وہ ایسا چودھری صاحب نے وہ ویڈیو دکھائی جیو والی جس میں ایک خواتین دعائیں دے رہی ہیں, ہاں پاؤں چھونا چاہتی ہو رہی ہے وہ. سر عمران خان جو اب تک کھڑا ہے نا, یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے نا پتہ نہیں یہ بات عمران بھائی نے خود کبھی بتائی ہے یا نہیں بتائی, میں چلے بتا دیتا ہوں. عمران بھائی کہتے ہیں کہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے. عمران بھائی سے بڑی ملاقاتیں ہوئی, اس کے بعد میں سنتا رہا عمران بھائی کیا ہوا, کیسے ہوا, یہ وہ سارا. عمران بھائی کہتے ہیں کہ 2 یا 3 بار نا ایسے موقع آئے کہ ایک بار ایسا موقع آیا کہ میں ٹوٹ گیا نا, میری بس ہو گئی, فیصلہ کر لیا کہ بس میں فیصلہ کر لیا کہ ظاہر ہے آپ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے, آپ کو نہیں پتا دن ہے باہر رات ہے, آپ کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا, مینٹلی ٹارچر کیا گیا, بہت آپ تکلیف میں ہیں, آپ کو بچوں کی یاد آتی ہے, آپ کو والدین کی یاد آتی ہے, بہن بھائیوں کی یاد آتی ہے, آپ کو یہ ہے کہ ختم. آپ کہتے ہیں ایک ٹائم آیا میں نے نا آواز دی کیا آ جاؤ ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں اب آوازیں دے رہا ہوں, کوئی بندہ نہیں آ رہا. اب میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں اگلے دن بندہ آیا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دے دی تھی. میں نے کہا نہیں یار. کہتے ہیں 2 یا 3 بار ایسے ہوا کہ جب میری بس ہو جاتی تھی نا کہ بس یار, میں آواز دیتا تھا کوئی بندہ ہی نہیں آتا تھا. تو یہ اللہ کی مدد. عمران خان سر دیکھیں اس کے ساتھ جو لوگوں کی دعائیں ہیں, آپ نا اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لے کر جائے ہسپتالوں میں, لیکن ویسے جانا چاہیے. اگر کوئی مریض ہو اس کی عیادت کرنے کے لیے ویسے بھی جانا چاہیے, ذرا پتہ چلے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کو صحت کی قدر پڑتی ہے جب آپ ہسپتالوں میں جاتے ہیں, اسپتال کی ایمرجنسی میں جا کے ویسے ہی آپ شکر ادا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتنا کرم کیا ہوا ہے. تو آپ نا ہسپتالوں میں جا کے حالات دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ شوکت خانم ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کیا, ابھی کے پی کے حکومت نے جب سے آئی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں, یار کوئی 8 یا 9 لاکھ لوگوں کا علاج ہو چکا ہے ہیلتھ کارڈ سے, باعزت طریقے سے. مطلب تو یہ وہ چیزیں ہیں سر جس وجہ سے عمران خان کے ساتھ دعائیں ہیں, اور دعاؤں کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. مطلب پورا نظام آپ کے خلاف ہو, اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہو, میڈیا آپ کے خلاف ہو, عدالتیں آپ کے خلاف ہوں, قاضی فائز آپ کے خلاف ہو, یحییٰ افریدی آپ کے خلاف ہو, امین الدین آپ کے خلاف ہو, نعیم اختر اوان آپ کے خلاف ہو, مسرت ہلالی آپ کے خلاف ہو, محمد علی مظہر آپ کے خلاف ہو, مندوخیل آپ کے خلاف ہو, آئینی بینچ آپ کے خلاف ہو, عامر فاروق صاحب آپ کے خلاف ہوں, عالیہ حمزہ, عالیہ نیلم, کون عالیہ نیلم, عالیہ حمزہ کہہ جاتا ہوں کیونکہ پاپولر زیادہ وہ ہیں, تو ٹھیک ہے, اسکندر سلطان آپ کے خلاف ہو, لالا فہیم اختر کا دوست, ٹھیک ہے, یہ سارے آپ کے خلاف ہوں, ٹھیک ہے, پورا نظام آپ کے خلاف ہو, بیوروکریسی آپ کے خلاف ہو, اربوں روپے آپ کے خلاف استعمال کیے جائیں, 10,000 آپ کے ورکرز کو 9 مئی کی آڑ اٹھا لیا جائے, 5,000 آپ کے ورکرز کو 4-5 اکتوبر کو اٹھا لیا جائے, 5,000 آپ کے ورکرز کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے 26 نومبر کو, اور 103 لوگ آپ کے ملٹری کورٹس میں لے جائے جائیں. ملٹری کورٹس والوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, اچھا اس سب کے باوجود ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, اس کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا, اس کے بھانجے کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, اس کی بیگم کے ساتھ جو کچھ, پھر بھی کھڑا ہوا ہے.
تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا میں کوئکلی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب وسوسوں کا ذکر کرتے ہیں, صرف ایک دو چیزیں اکٹھی کر کے پھر اس کے اوپر آپ مختصر کامنٹ کر دیں کہ وہ وسوسوں کا بھی ذکر کرتے ہیں, پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان, جیسے آج انصار عباسی صاحب نے کہا کہ عمران خان 2029 تک اس سسٹم کو تسلیم کر لیں. سسٹم تو یعنی ان اپنی تیاری کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ وسوسوں کا ذکر کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ بھی بتا دیں, دوسرا وہ بڑا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کریں, لیکن وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ عمران خان کی ملاقات نہیں کروا سکے. جو کروانے والے ہیں وہ تو صبح 7 بجے دروازے کھولتے ہیں, کبھی رات 10 بجے بھی کھلوا کے ملاقاتیں کر سکتے ہیں. تو حکومت ایاز صادق صاحب, عرفان صدیقی صاحب, ان کی اتنی حیثیت اوقات نہیں ہے کہ یہ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کروا دیں, جو انہوں نے خود ٹی وی کیمروں کے سامنے اعلامیے میں پڑھ کے کہا کہ ہم ملاقات کروائیں گے. دیکھیں ان کی حیثیت اور اوقات تو یہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے میاں نواز شریف, وہ اپنی مرضی سے اب جاتی عمرہ میں بھی کسی کو نہیں مل سکتا. اچھا, تو یہ تو ہے نون لیگ کی حیثیت. زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کے اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مل سکتا. اچھا, زرداری اپنی مرضی سے دبئی نہیں جا سکتا. زرداری اپنی مرضی سے کراچی نہیں جا سکتا. باقی چھوڑ دیں, یہ پتہ نہیں ہمارے کس دوست کی خبر تھی, فہیم بھائی کی تھی, کس کی خبر تھی, یا مجھے وہ یاد نہیں, ہمارے کوئی دوست ان کی خبر تھی, جب نا پہلی اٹیمپٹ تھی نا آئینی ترمیم کرنے کی, جب کہا گیا رپورٹروں ووٹ دینے بھی آ گئے تھے, اور جب رپورٹروں کو بھی کہا گیا کہ آپ بس صبح تک رات تک ادھر ہی ہیں, بس یہ پاس ہوگی. اس دن ہوا یہ کہ زرداری صاحب کیونکہ بیمار ہیں تو وہ نا کوئی ٹیبلٹس کھاتے ہیں سونے کی نا, اور بہت سی ٹیبلٹس کھا کے پھر وہ سوتے ہیں رات کو. تو ان کو یہ تھا کہ ادھر سے آئینی ترمیم پاس کروائیں گے اور فوراً صدر دستخط کر دیں گے, صدر دستخط جیسے بعد میں صبح 4 بجے انہوں نے دستخط کیے. تو زرداری صاحب ادھر, زرداری صاحب کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ ایوان صدر میں, ان کو کہا گیا کہ آج اس کو ٹیبلٹس نہیں دینی نیند والی. اچھا, میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں, یہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ یہ تو ہو سکتا ہے نہیں, میں یہ مزاح نہیں ہے بھائی کہ زرداری کو نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی. تڑپتا ہے تڑپتا رہے, چیختا ہے چیختا رہے, چلاتا ہے چلاتا رہے, آہو بکا کرتا رہے, اس کو جگا کے رکھنا ہے, اس کو نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی. اس سے ابھی رات کو سائن کروانے. جو اپنی مرضی سے رات کو نیند کی گولیاں نہیں کھا سکیں اور سو نہ سکیں, اور جو میاں نواز شریف جاتی عمرہ میں مل نہ سکے, وہ کیوں نہیں مل سکتے؟ میاں صاحب کو صحافیوں کو ملے, کچھ جگہوں پہ گئے تو انہوں نے وہی ڈنڈی رونا, مجھے کیوں نکالا, مجھے سچا پیار نہیں ملا. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں. شہباز شریف کو کہیں پہ بلایا گیا, اسے کہا گیا کہ یار بھائی کو سمجھاؤ گا, عقل کو ہاتھ مارے, یہ ڈنڈی رونا بند کرے ہر وقت, مجھے کیوں نکالا, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. تو یہ نہیں دیکھتا کہ 8 فروری کو اس کو کیسے لائیں ہم, کتنے ووٹوں سے ہارا ہے یاسمین راشد سے, تم کتنی ووٹوں سے ہارے ہو, علی حمزہ سے, حمزہ شہباز کتنے ووٹوں سے ہارے, مہر شرافت سے مریم نواز کیسے آ رہی ہے, یہ تمہیں نظر نہیں آتا. تم بار بار کہتے ہو مجھے کیوں نکالا, اور یہ وہ تم ڈس آن کرتے ہو اس حکومت کو, اسے کو آن کریں. پھر دوبارہ نہیں بولنے دیا. نہیں, اس کے بعد نہیں بولے. اس کے بعد میاں صاحب اپنے حامی صحافیوں کو نہیں ملتے, جاتی عمرہ میں ملنے کی اجازت نہیں ہے. میاں صاحب پہ پابندی ہے, میاں صاحب نہیں مل سکتے, بالکل نہیں مل سکتے صحافیوں سے. انہی صحافیوں سے ملیں گے جو پہلے صحافی ادھر بات کریں گے. اچھا, کہ جی ہم نے میاں صاحب سے ملنے جانا. اجازت ملے گی تو پھر جائیں گے. اجازت ادھر سے ملے گی. اور یہاں پہ دیکھیں ایک چیز اسٹیبلش کرنے والی, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئی میں سے واحد جماعت پی ٹی آئی ہے جس کے فیصلے وہ جماعت خود کرتی ہے یا اس کا لیڈر عمران خان کرتا ہے. اس وقت نواز شریف, نون لیگ کے فیصلے نواز شریف نہیں کر سکتا. نواز شریف بیچارے کو تو وہاں پہ آ کے اس نے, جب میاں نواز شریف نے آئینی ترمیم کے نکاح نامے پہ دستخط کر دیے تو گھونگھٹ آئینی ترمیم کے ڈاکومنٹس کا بعد میں اٹھا کے دیکھا ہے کہ اس میں ہے کیا. میاں صاحب تو پہلے گھونگھٹ نہیں اٹھا کے دیکھ سکے کہ اس میں ہے کیا, پہلے دستخط کریں, اس کے بعد پہلے ووٹ ڈالے انصاروں نے, وہی جو پڑھا گیا وہاں پہ ایوان میں, وہاں سے کوئی تھوڑی سی سمجھ آئی ہوگی. میاں صاحب کو بھی ڈاکومنٹ بعد میں ملا کہ میاں صاحب یہ ہے جو ہم نے آپ سے کروایا ہے. میاں صاحب تو بیچارے بس ان کو جیسے میاں صاحب آپ اسی طرح سے یہ ہیں جیسے گھر میں ایک بزرگ ہوتا ہے نا, اس کی اس وقت تک عزت ہوتی ہے, بہویں بھی سارے آگے پیچھے پھیرے ہوتے ہیں جس کے نام پہ بھی ساری جائیداد ہوتی ہے, اور جس دن اس کو لے جا کے اور انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں نا, اس کے بعد وہ بیچارہ ایک کمرے میں پڑا رہتا ہے. تو میاں صاحب جو ہے نا, میاں صاحب کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ سے آ کے ووٹ ڈلوانا ہے 27ویں ترمیم پہ 28ویں ترمیم پہ, بس میاں صاحب کو اس کے لیے رکھا ہوا ہے. باقی تو میاں صاحب برکت کے لیے ہی ہیں گھر میں. لیکن یہ کمپنی 2029 تک ہی چلے گی, کسی صورت نہیں چلے گی, کسی صورت نہیں چلے گی, کسی صورت. یار کیسے ملک اس طرح سے چل سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں اکانومی اڑان پاکستان شروع کر دی انہوں نے. یہ ابھی پی ٹی آئی کی 2-4-5 پریس کانفرنسز ہونے دیں, اگر انہوں نے صحیح طرح کرنی ہے یہ طبیعت صاف ہو جائے گی اڑان پاکستان والوں کی. اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی اڑان ایسے ہی ہے
یہ ان کی اڑان ایسے ہی ہے کہ وہ ایک بار نا وہ اسد اللہ خان صاحب نے یہ ہیڈ لائن لکھی تھی جب وہ نیوز اینکر تھے, تو ہوا یہ کہ وہ کوئی پائلٹ تھا تو اس نے کوئی سوٹا شوٹا لگا لیا نا ٹھیک ہے, تو اس نے سوٹا لگایا تو وہ نا پکڑا گیا. تو اسد بھائی نے ہیڈ لائن لکھی کہ پتہ نہیں جہاز ہوتا ہے نا جتنے 1000 فٹ کی بلندی, 36,000, تو اسد اللہ خان نے لکھا کہ جہاز 36,000 فٹ کی بلندی پر اور پائلٹ 40,000 فٹ کی بلندی پر. ٹھیک ہے نا, تو یہ اڑان بھی اسی طرح کی اڑان ہے. اچھا, یہ فریکوینسی آپ نے کہا پریس کانفرنس آگے ہوں گی, مزید تابڑ توڑ ہوں گی, اگریسو ہوں گی, یعنی پی ٹی آئی کی قیادت اب عمران خان کی فریکوینسی پہ کھیلے گی, جو پہلے یہ جو ادھر ادھر شیطانیاں کرتے تھے وہ نہیں کریں گے؟ نہیں, مشکل ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان نے بہت اظہار برہمی کیا ہے, اور عمران خان تو بہت اگریسو, اور ساتھ خان نے یہ کہتے ہیں نئی ٹیمیں بناؤ. اب آپ کو وہ بھی لوگ نظر آئیں گے ایکٹیو جو پچھلے 2 سال سے ایکٹیو نہیں تھے. کیوں؟ اب یہ نظر آ رہا ہے نا, نہیں اب نظر آ رہا ہے نا کہ خان تو آیا, اس کے امکانات بڑھ گئے, تو آپ سارے ایکٹیو ہوں گے. کچھ آپ کو فون کریں گے غزنوی صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے میں نے یہ کیا ہے غزنوی صاحب, بس آپ کو بتانا تھا. ٹھیک ہے, آپ کے بھی اچھے دن آنے والے ہیں. بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.